جوهر ذاته من شدة الوضوح بحيث يمتنع عن كمال الإدراك وهو إدراك كنهه لا أنه أخفى في نفسه لا أنه خفي في نفسه. اب اصل میں یہاں ایک اعتراض ہو رہا تھا، اس کے جواب دینے کے لیے قاضی رحمہ اللہ تعالی نے منہیہ لکھا۔ اعتراض یہ تھا کہ یہ ھذا کا جو لفظ آتا ہے اس میں اشارہ یہ قریب کے لیے ہوتا ہے، تو ظاہر اور متبادر یہ ہے کہ یہ جو ھذا ہے اس سے اشارہ ہوگا یہ فَيَجِبُ أَن يَكُونَ فِي نَفْسِهِ أَظْهَرَهَا، یہ کلام جو ہے، جملہ جو ہے یہ اس کے قریب ہے، تو ظاہر متبادر یہی ہے کہ اس کا مشار الیہ یہ جملہ ہوگا۔ تو اگر یہ جملہ مشار الیہ ہے تو پھر تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ وَلِهَذَا يَفْتَقِرُ إِلَى التَّنْبِيهِ، جب وہ علم اظہر الاشیاء ہو تو زیادہ ظہور جو ہے یہ تو سبب احتیاج الی التنبیہ نہیں بنتا ہے، بلکہ زیادہ ظہور جو ہے وہ تو تنبیہات کی نفی کرتا ہے، جو شے زیادہ ظاہر ہو اس پر تنبیہات کی تو ضرورت ہو، تو یہ اس کا پھر کیا معنی ہوا؟ یہ ایک اعتراض ہوتا تھا اس سے عبارت پر، تو اس کے جواب دینے کے لیے قاضی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ منہیہ لکھا کہ میں اس کا مشار الیہ ٹھیک ہے کہ ھذا کا اشارہ قریب کے لیے تو آتا ہے، لیکن مضمون ایک ہونے کی وجہ سے قرب و بعد میں فرق نہیں آتا۔ جب کلام ایک چلا آ رہا ہو تو اس ایک کلام کے کسی حصے کی طرف اشارہ ہو، کسی جملے کی طرف اشارہ ہو تو اس کو بعید نہیں کہتے، اس لیے اس کا اشارہ اس کی طرف نہیں ہے، بلکہ اس کا اشارہ وَإِنَّمَا اخْتَفَى جَوْهَرُ ذَاتِهِ لِشِدَّةِ وُضُوحِهَا، دیکھ لیا عبارت، وَإِنَّمَا اخْتَفَى جَوْهَرُ ذَاتِهِ لِشِدَّةِ وُضُوحِهَا، وہ جو انما اختفا ہے، جو کلام وہاں سے شروع ہے، چلا آ رہا ہے، تو اس کی طرف اس کا ھذا کا اشارہ ہے، تو پھر اب ظاہر بات ہے کہ جوہر ذات میں خفا آ جائے تو خفا تو پھر تنبیہ کا مقتضی ہے کہ اس کے اوپر تنبیہ کی جائے، اس لیے فرمایا کہ الاختفاء جوہر ذاتہ من شدت الوضوح، یہ وہ مشار الیہ بتا دیا
کہ وہ ہے مشار الیہ اور یہ مشار الیہ نہیں ہے. اور وہ یہ اعتراض کہ بھئی وہ تو بعید ہو جائے گا، تو کہتے ہیں بعد جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں آتا، مضمون کے ایک ہونے کی وجہ سے بعد نہیں آتا، مضمون بدل جائے تو پھر بعد آتا ہے. سمجھا گئی ہے؟ یہ مشاہدہ بتا دیا کہ الاختفاء جوہر ذاتہ من شدت الوضوح. اب وہ کیسے شدت وضوح ہے؟ کہتے بحیث یمتنع عن کمال الادراک، کہ وہ شدت وضوح اتنا ہے، اس مرتبے اور حد پر ہے کہ کمال ادراک سے مانع ہے. مدرک یعنی علم کے کمال ادراک سے وہ شدت وضوح مانع ہے. تو کمال ادراک کیسے ہوگا؟ کہتے وہ ادراک کن ہی، کہ اس کی ماہیت کا ادراک ہو جائے. تو ادراک الماہیت کو کمال ادراک کہتے ہیں. کہ کسی شے کے جمیع عوارض اللوازم کا اگر آپ کو علم ہے لیکن ماہیت کا علم نہیں ہے تو شے کا کمال ادراک نہیں ہے. شے کی ماہیت کا علم ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں کمال ادراک. تو یہ شدت وضوح جو ہے یہ علم کے کمال ادراک سے مانع ہے، یعنی اس کے ادراک کنہا سے مانع ہے. یہ ہے تنبیہ کی ضرورت پڑ گئی، اس لیے سمجھا گئی ہے. اسی لیے فرماتے ہیں لا انہ خفی فی نفسی. ہاں، تنبیہ کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اس کی ذات میں خفا ہے، علم کی یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ شدت وضوح کی وجہ سے جو وہ شدت وضوح مانع ہو گیا کمال ادراک سے. سمجھ آ گئی ہے؟ اس کی وجہ سے پھر ضرورت پڑ گئی تنبیہ کی. چلو میاں قوله بل لأن إلى آخر إدراك مع ما يفهم من السابق أن شدة الوضوح توجب اختفاء جوهر ذاته، فأعرض بأنه لا يوجب الاختفاء في جوهر ذاته بل يوجب عجز العقول عن تمام إدراكه. یہ اصل میں اس میں بھی ایک سوال ہوتا تھا، قاضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے جواب دینے کے لیے منہیہ لکھا ہے. سوال یہ ہوتا تھا کہ یہ بل جو ہے یہ اضرابیہ ہے، ماقبل کے اس سے ماقبل جو چیز ذکر ہے اس سے اضراب ہے، اعراض ہے دوسری چیز کی طرف. تو ماقبل میں اس بل سے یہ بات ہے کہ فَإِنَّهُ لَيْسَ خَفِيًّا فِي نَفْسِهِ، لَيْسَ خَفِيًّا فِي نَفْسِهِ. تو لَيْسَ خَفِيًّا فِي نَفْسِهِ کے سے اضراب ہوگا تو اس کے معنی تو پھر اضراب اس لیے ہوگا کہ وہ فی ذاتی ہی خفی نہیں ہے، تو فی ذاتی ہی خفا نہیں ہے تو پھر خفا کدھر ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں قاضی رحمہ اللہ تعالی
کہ یہ صرف اس جملے سے اضراب نہیں ہے، بلکہ ما قبل کا جتنا ذکر ہوا وہ وہاں سے لے کے کہ وَإِنَّمَا اخْتَفَى جَوْهَرُ ذَاتِهِ لِشِدَّةِ وُضُوحِهَا كَمَا أَنَّهُ، یہ ساری عبارت یہاں تک اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ شدت وضوح جو ہے اس نے ذات علم میں خفا ڈال دیا ہے، وہاں سے عبارت لے کے وَإِنَّمَا اخْتَفَى جَوْهَرُ ذَاتِهِ، اس پوری عبارت سے یہ معلوم ہوا کہ شدت وضوح نے علم کی ذات میں خفا پیدا کر دیا۔ اب یہاں سے اس مضمون پورے مضمون سے اضراب کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ شدت وضوح خفا نہیں پیدا کرتا، بلکہ شدت وضوح نے ہمارے عقول کو عاجز کر دیا ادراک سے۔ سمجھا گئی ہے؟ پہلے مضمون سے کیا پتہ لگتا ہے؟ شدت خفا پیدا کر دیا۔ تو اسی پورے مضمون سے اضراب کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ شدت وضوح نے جوہر ذات علم میں خفا پیدا کر دیا، بلکہ شدت وضوح نے ذات علم میں خفا نہیں پیدا کیا۔ ذات علم تو اپنی جگہ پر جو ظہور اس میں ہے وہ ہے، لیکن اس شدت وضوح نے ہمارے عقول کو عاجز کر دیا ادراک علم سے، وہ معجز بنا ہمارے عقول کے لیے۔ سمجھے ہو؟ یہ اضراب کا محل بتا دیا۔ ترجمہ کرو میاں، اضراب عما یفہم من السابق، سابق کلام سے جو کچھ سمجھ میں آتا ہے اس سب سے یہ اضراب ہے۔ کیا سمجھ آتا ہے؟ کہ ان شدت الوضوح توجب اختفاء جوہر ذاتہ، سمجھائیے، یہ سمجھ آتا ہے ما قبل کے مضمون سے، یہ سمجھ آتا ہے کہ شدت الوضوح توجب اختفاء جوہر ذاتہ، یہ سمجھ آتا ہے۔ تو اس پورے سے اضراب کر دیا، فرمایا فأعرض، اضراب کر دیا، بأنہ لا یوجب الاختفاء فی جوہر ذاتہ، کہ شدت وضوح جوہر ذات علم میں اختفاء کا سبب نہیں ہے، بلکہ یوجب عجز العقول عن تمام ادراکہ، کہ ہمارے عقول کو عاجز کر دیا۔ شدت وضوح کی وجہ سے جوہر ذات علم میں خفا نہیں آیا، بلکہ ہمارے عقول عاجز کر دیے شدت وضوح نے۔ یہ اضراب ہے ما قبل کے سارے مضمون سے، سمجھا گئی ہے؟ چلیے هذا القول سخيف لأنه على تقدير بساطته لا يسقط الكيف الذي هو جنس معالم لما تحته عليه صدقا عرضيا، لأن العلم ليس فصلا مقسما للكيف في شيء من الحقائق المتحصلة حتى يصدق عليه الكيف صدق الجنس على الفصل المقسم، وليس معروضا بنفس الكيف أيضا، لأن اتصافه به حينئذ إما أن يكون انتزاعيا وهو باطل، لأن الجنس العالي للحقائق الموجودة لا يكون أمرا انتزاعيا أو انزماميا فلا يخلو، إما أن ينضم إليه من غير أن يصير نوعا متحصلا بفصل ما فيلزم وجود الجنس في الخارج بدون نوع، أو يصير نوعا أولا ثم يعرض له فيكون هاهنا
حقيقة أخرى هي من مقولة الكيف بالذات والعلم المعروض بها كيف بالعرض ولا شك في أن تلك الحقيقة مما لا دخل لها في كون العلم مبدأ للانكشاف فاعتبارها مما لا طائل تحته ولهذا لم يقل به أحد وإن ذهب ذاهب إلى التسامح تشبيها للأمور الذهنية بالأمور العينية وما قيل إنه كاف بمعنى العرض العام فليس بشيء على ما حققه الأستاذ في حاشية الرسالة مع أنه لم يقل إن الكاف الذي هو المقولة عرض عام فيجب أن يكون على تقدير كون الكيف من مقولة الكيف بذات كالحالة الإدراكية عند القائل بها. اب وہ الا یقال سے جو سوال تھا اس کا جواب دیا تھا نا، یاد ہے؟ لیکن جواب کو نقل کیا الا یقال سے، ضعف کی طرف اشارہ تو عبارت میں کر گئے کہ یہ کہنا کہ میاں یہ جو مقولہ کیف ہے یہ علم کے لیے عرض عام ہے. یاد ہے جیسے مقولہ جوہر فصول جوہریہ کو عارض ہے لیکن بطریق عرض عام نہ بطریق جنس عالی. یاد ہے بات ہو؟ تو اسی طرح ہم کہتے ہیں کیف، مقولہ کیف یہ علم کو عارض ہے لیکن علم کے لیے عرض عام ہے، یہ اس کے لیے جنس عالی کے طور پر نہیں ہے. یہ جواب دیا تھا سوال کا. تو الا یقال سے جواب کے ضعف کی طرف اشارہ کیا تھا. تو منہیہ میں وہی ضعف بتا رہے ہیں. منہیہ لکھا اسی غرض کے لیے کہ جس ضعف کی طرف شرح میں اشارہ کیا اسی ضعف کو یہاں پر صراحتاً بتا دیا. تو فرماتے ہیں یار یہ قول جو ہے نا کہ مقولہ کیف علم کے لیے عرض عام بن جائے جیسے فصول جوہریہ کے لیے مقولہ جوہر عرض عام ہے. اس قول کی بنا پر تو فرماتے میاں یہ قول جو ہے یہ سخیف، ھذا القول سخیف. سخیف کیوں ہے؟ کہتے ہیں میاں اس کو کیف کو عرض عام بنانا جیسے مقولہ جوہر کو فصول جوہریہ کے لیے عرض عام بنایا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ دیکھو میاں مقولہ جوہر کو فصول جوہریہ کے لیے عرض عام بنا دیا. تو یہ جو مقولہ جوہر ہے یہ اس کے لیے جو فصل ہے وہ ہے فصل جوہر کے لیے وہ فصل مقسم ہے اور جوہری انواع کے لیے وہ فصل مقوم ہے. سمجھا گئی ہے؟ فصول جو ہیں جوہریہ فصول مقولہ جوہر ان کے لیے کیا ہے؟
کیف کی طرف نسبت کریں اس فصل کی تو مقولہ کیف کے لیے فصل مقسم ہے جنس عالی کے لیے، اور انواع جوہریہ کی طرف نسبت کریں ان فصول کی تو وہ ہر نوع کے لیے فصل مقوم ہے۔ جیسے آپ دیکھیں حیوان جنس ہے انسان کے لیے، فصل ہے ناطقن، ناطقن کی نسبت اگر آپ حیوان کی طرف کرتے ہیں تو مقسم بنا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ حیوان کے لیے جنس کے لیے کیا بنا؟ مقسم۔ لیکن اگر انسان حیوان کا جو نوع ہے انسان اس کی طرف کرتے ہو تو مقوم بنا۔ تو اسی طرح جوہر جو جنس عالی ہے اس کے جو فصول ہیں ان کی نسبت اگر جوہر کی طرف کرتے ہو، جنس عالی کی طرف کرتے ہو تو جوہر کے لیے وہ فصول مقسمہ ہے، اور جوہر کے انواع کی طرف کرتے ہو تو فصول مقومہ ہے۔ تو تم نے کہا کہ یہ کیف بھی ہو سکتا ہے کہ کونہ کیفن او غیرہ من قبیل کون فصول الحقائق الجوہریۃ، دیکھا کہ اس قبیل سے ہو کہ جیسے جوہر کا صدق ہے فصول جوہریہ پر، اسی قبیل سے ہو کیف کا صدق علم پر۔ یہ کہا تھا نا تم، یہ تو دیکھو کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو یوں ہوگا کہ جیسے جوہر جو مقولہ جوہر ہے اور جنس عالی ہے وہ فصول کو عارض ہے، فصول کی نسبت اگر اس کی طرف کرتے ہو تو فصول مقسمہ ہے، تو وہ فصول مقسمہ پر صادق آتا ہے۔ سمجھ آئیے؟ تو وہ فصول مقسمہ کی نسبت اس سے جو انواع پیدا ہوتے ہیں ان کی طرف کریں تو مقوم ہے۔ تو یہاں بھی ایسا اگر ہو سکتا ہوتا تو تمہاری تشبیہ ٹھیک تھی۔ پھر سمجھائیے کہ کیف کا صدق علم کے اوپر تم نے کہا ایسا ہو جیسے فصول مقسمہ پر جوہر کا صدق ہے، تو یہ تو جب ہی ہو سکتا ہوتا کہ میاں علم فصل مقسم ہوتا کس کے لیے؟ کیف کے لیے، اور آگے جو انواع نکلیں گے اس فصل مقسم کے ملنے سے ان کے لیے علم کیا ہوتا؟ مقوم ہوتا۔ تو پھر تمہاری بات کچھ مناسبت رکھتی، لیکن ایسا تو ہے نہیں میاں۔ علم کیا کیف کے لیے فصل مقسم ہے؟ نہیں۔ یا اس کے آگے انواع نکلتے ہیں؟ نہیں۔ کیف کے ساتھ جب علم ملائیں گے تو کوئی نوع نکل آئے؟ نہیں۔ سمجھ آئیے؟ تو یہ اس قبیلے سے کیسے ہو گیا شیخا؟ سمجھا گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ قول کرنا کہ یہ قبیل جوہر کا صدق جو فصول پر ہے اس کے قبیل سے ہے، یہ قول سخیف ہے۔ سمجھ آ گئی ہے کہ وہ شکل یہاں بنتی نہیں ہے کہ کیف کو آپ جنس عالی بنائیں، فصول مقسمہ کو عارض کریں، تو یہاں تو علم ہے، تو علم کو کیف کا صدق ہوگا علم پر،
تو یہ اگر ایسا ہو جیسے جوہر کا صدق فصول مقسمہ پر ہے تو یہ تو یوں بنے گا کہ یہ علم کیا بنے، فصل مقسم بنے کیف کے لیے، اور آگے انواع نکلتے ہوں ان کے لیے فصل مقوم بنے، تو یہ ہے تو یہاں پر بنتی نہیں ہے۔ تو یہ کیسے اس قبیل سے ہو گیا؟ سمجھ آ گئی ہے بات کہ نہیں آئی؟ وہ شیوخ کھوپڑی کے اوپر تو نہیں گئی ہے، اندر گئی ہے۔ ترجمہ کرو۔ هذا القول سخیف، یہ شرح میں جو قول اللہ یقال سے کہہ دیا نا، سخیف ہے۔ کیوں؟ کہ لأنه على تقدیر بساطته لا يصدق الكيف الذي هو جنس عال لما تحته۔ سمجھ آئیے؟ جن سے صورت بساطت میں اگر علم کو بسیط مانا جائے تو اس کے اوپر کیف صادق نہیں آتا، ہاں وہ کیف جو جن سے عالی ہے اپنے ماتحت کے لیے، یعنی جن کے اوپر صادق آتا ہے ان کے لیے جن سے عالی ہے، تو یہ کیف تو اس علم کے اوپر صادق نہیں آتا صدقا عرضیا کہ یہ اس کے لیے عرض عام بنے۔ کیوں؟ کہ لأن العلم ليس فصلا مقسما للكيف في شيء من الحقائق المتحصلة۔ دیکھا کہ وہاں پر تو فصول جوہریہ فصل بنتے تھے جوہر کے لیے، تو یہاں علم فصل بنتا ہے، فصل مقسم بنتا ہے کیف کے لیے، اس لیے فرمایا کہ لأن العلم ليس فصلا مقسما للكيف، علم تو کیف کے لیے فصل مقسم نہیں ہے میاں، فی شیء من الحقائق المتحصلۃ، کسی ایک میں بھی جو حقائق متحصلہ ہے ان میں سے کسی ایک میں بھی فصل مقسم نہیں ہے، حتی یصدق علیہ الکیف صدق الجنس علی الفصل المقسم، حتیٰ کہ کیف اس کے اوپر ایسا صادق آ جائے جیسے جنس فصل مقسم پر یہ اس طرح ہو جائے۔ اچھا یہ تو ایک بات ہو گئی کہ علم فصل مقسم بھی نہیں بنتا، کہ جوہر کا جو صدق اپنے فصول پر ہے اسی طرح کا صدق اس کا ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ تو پھر ایک احتمال تھا کہ یار یہ علم معروض ہو اور کیف اس کو عارض ہو، چلو جن سے عاری نہ صحیح عرض عام ہو، سمجھائی ہے؟ تو یہ علم کیا بنے گا پھر؟ معروض، کیف کیا بنے گا؟ عرض۔ ممکن ہے جیسے عرض عام کا صدق ہوتا ہے اپنے افراد کے اوپر بطریق عروض، اسی طرح کیف کا صدق ہو علم کے اوپر بطریق عروض، کہ یہ کیف عارض بن جائے علم کے لیے۔ چلو جن سے عارض تو نہیں بن سکتا کہ اس طرح کا صدق ہو جائے، لیکن ممکن ہے بطریق عروض آپ ایک عارض فرض کریں کیف کو اور علم کو معروض، تو عارض معروض کی نسبت ہو جائے، اس طریقے سے کیف صادق آ جائے علم پر۔ سمجھا گئی ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں قاضی رحمہ اللہ تعالی، فرماتے ہیں یار ایسا صدق بھی ممکن نہیں ہے کہ کیف کا صدق علم کے اوپر ایسا صدق ہو جیسے ایک عارض کا معروض پر ہوتا ہے، عارض کا ایسا صدق بھی نہیں ہو سکتا۔ الانسان معاشن آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟
تو ماشی کیا ہے؟ عارض عام. تو عارض کا صدق معروض پر ہوتا ہے نا جی. تو کہتے ہیں ممکن ہے ایسا صدق ہو. سمجھا گئی ہے؟ اس کا قاضی رحمہ اللہ تعالی رد کرتے ہیں کہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا. یہ کیوں؟ کہتے ہیں میاں دیکھو، عارض کا صدق معروض کے اوپر کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اتصاف المعروض بالعارض، عارض کا صدق معروض پر کیا مطلب؟ اتصاف المعروض بالعارض کہ معروض موصوف بنا ہے اور عارض اس کے لیے یہ صفت موصوف کا علاقہ بن گیا. سمجھا گئی ہے؟ تو کہتے یہ نہیں ہو سکتا. نہیں، اس لیے کہ اتصاف کی تو دو قسمیں، ایک ہے اتصاف انتزاعی اور ایک ہے اتصاف انضمامی. آپ نے پڑھا ہے، یاد ہے؟ تو کہتے ہیں یہ دو ہی قسمیں ہیں، تیسری قسم ہے کوئی نہیں. اور یہ دونوں قسمیں باطل ہیں. ان دونوں کا تحقق یہاں پر نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اے میاں، یہاں پر اگر کہتے ہو کہ کیف صادق ہے بطریقہ صفت انتزاعی، بطریقہ انتزاعی، تو مطلب یہ ہے کہ یہ کیف شے انتزاعی بن گیا. کیف صفت انتزاعیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اس کا اپنا وجود نہیں ہوتا، اس کا وجود انتزاع منتزع کا تابع ہے، فرض فارض کا. اس کا کوئی ذاتی وجود نہیں ہے. فارض نے فرض کیا تو وجود ہے ورنہ نہیں، منتزع نے انتزاع کیا تو وجود ہے ورنہ نہیں ہے. تو اس کے معنی تو یہ ہوئے شیخا کہ آپ کیف کو صفت انتزاعی بنانا چاہتے ہیں، تو کیف تو اللہ کا نام رکھو. کیف تو جنس عالی ہے، امر واقعی ہے، نفس الامری چیز ہے. اس کا وجود کوئی انتزاع منتزع پر موقوف ہے. سمجھا گئی ہے کہ تم اس کو گویا کہ انتزاعی اتصاف بناؤ، تو انتزاعی اتصاف تو اس وقت بنتا ہے کہ صفت انتزاعیات میں سے ہو. تو کیف انتزاعیات میں سے نہیں. یہ تو ایک حقیقت نفس الامریہ ہے، اس کا وجود انتزاع منتزع پر موقوف ہو نہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ لہذا اتصاف انتزاعی تو یہاں نہیں بن سکتا. سمجھا رہی ہے؟ باقی رہا اتصاف انضمامی، کہتے وہ بھی نہیں بن سکتا. اس لیے کہ آپ جب یہ کہیں گے کہ کیف عارض ہے، علم کو علم معروض ہے، اور یہ اتصاف انضمامی ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ کیف کا انضمام ہو گیا ہے علم سے. صفت اتصاف انضمامی میں کیا ہوتا ہے؟ صفت کا انضمام ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ موصوف کے ساتھ. تو کیف کا انضمام ہوا ہے علم کے ساتھ، یہ معنی ہوگا.
تو پوچھتا ہوں کہ کیف کا جو انضمام علم سے ہو رہا ہے، آیا اس کیف کا انضمام علم سے ہونے سے پہلے کسی فصل سے بھی ہوا ہے؟ کسی فصل سے بھی ہوا ہے، یا کسی فصل سے انضمام کے بغیر ہی ڈائریکٹ کیف کا انضمام ہو گیا ہے علم سے؟ دو صورتیں ہیں نا. کیف کا انضمام جب علم سے ہو رہا ہے تو یا تو بواسطہ فصل ہوگا کہ پہلے فصل کے ساتھ انضمام ہو گیا کیف کا، تو اس کے بعد پھر علم سے ہو گیا، یا بالکل بلا واسطہ علم کے ساتھ انضمام ہو گیا ہوگا. تو اگر یہ کہتے ہو کہ بلا واسطہ علم سے ہو گیا تو یہ تو صراحتاً غلط بات ہے. اس لیے کہ یہ تو کیف تو مقولہ ہے، جنس ہے، تو جنس کا تحقق آ گیا بغیر فصل کے. جنس کا تحقق آ گیا بغیر فصل. کوئی ایسی جنس بتاؤ میں کائنات میں کہ جو متحقق ہو بغیر فصل کے؟ کہیں ہے؟ حیوان متحقق ہے فصل کے ساتھ، ناطق کے ساتھ. ناطق ہوگا، سمجھ آئیے، حساس ہوگا، کسی فصل کے ساتھ ملے گا تو نوع بنے گا تو پھر اس کا تحقق ہوگا. کیونکہ کلی کا آپ نے پڑھا ہے، کلی جنس کلی ہے نا، تو کلی جو ہے وہ اس کا وجود فی الخارج بدون نوع ہے کہیں، بدون فرد ہے کہیں؟ کلی تو اپنے افراد کے ضمن میں متحقق ہوتی ہے. تو یہ کہتے ہو اگر کہ یہ کیف تو عارض ہو گیا بدون اس کے کہ وہ فصل کو عارض ہو چکا ہو، فصل کے ساتھ اس کا انضمام ہوا ہو، فصل کے انضمام سے پہلے اس کا انضمام ہو گیا علم کے ساتھ، تو یہ تو صراحتاً باطل ہے کہ وجودی جنس لازم آ گیا بدون فصل کے. تو یہ لازم تو باطل تو فالملزوم. اچھا، اور اگر یہ کہتے ہو کہ یہ کیف پہلے عارض ہو گیا، پہلے منظم ہو گیا فصل کے ساتھ، تو اس کے بعد علم کے ساتھ، اگر ایسا ہے تو اے میاں کیف جنس ہے، فصل کے ساتھ اس کا انضمام ہو گیا تو نو بن گیا، ایک حقیقت بن گئی. تو یہ بتاؤ اس کے بعد پھر یہ کیف عارض ہو گیا نا علم کو، پہلے حقیقت بن گئی. تو یہ بتاؤ کہ علم ہے مبدأ انکشاف، اس حقیقت کو، یہ جو حقیقت بنی ہے اس حقیقت کو مبدأ انکشاف ہونے میں دخل ہے؟ کیا علم مبدأ انکشاف بنتا ہے؟ تو علم مبدأ انکشاف بنتا ہے تو اس کے مبدأ انکشاف بننے میں، علم کے مبدأ انکشاف بننے میں اس حقیقت یہ جو نہیں بنی ہے اس کو کوئی دخل ہے؟ تو یہ عبث نہ ہوئی، فضول نہ ہوئی. سمجھ آئیے؟ یہ کس کام کی ہے؟ یہ جو حقیقت بنی ہے تو یہ تو کسی کام کی نہیں ہے، فضول چیز ہے. سمجھ آئیے؟ تو لہذا بواسطہ کیف کا بواسطہ فصل انضمام علم کے ساتھ بھی باطل ہے. سمجھ میں آئیے؟ تو بلا واسطہ انضمام بھی، بالواسطہ انضمام بھی. تو انضمام کی تو یہ دو صورتیں. تو پتہ لگا کہ اتصاف انضمامی کے طریقے سے بھی کیف کا صدق گویا کہ علم کے اوپر یہ باطل ہے. تو نہ تو انتزاعی کے طریقے سے اس کا صدق اس پر ہو سکتا ہے، نہ انضمامی کے طریقے. تو کیسے بناؤ گے؟ عروض کی تو یہ دو صورتیں تھی نا، سمجھ آ گئی ہے؟ تو وہ دونوں باطل ہیں. تو پتہ لگا کہ بطریقہ عروض بھی کیف علم کے اوپر صادق نہیں آ سکتا، عرض عام بھی نہیں بن سکتا.
سمجھے ہو شیوخ؟ اوپری کے اوپر گئی، اوپر سے گئی، اندر آئی. اچھا چلو شکر. ترجمہ کرو میاں. وَلَيْسَ مَعْرُوضًا لِنَفْسِ الْكَيْفِ أَيْضًا. یہاں تک ترجمہ ہو گیا تھا نا. اور یہ علم جو ہے یہ معروض بھی نہیں ہے نفس کیف کے لیے. سمجھ آئیے؟ لِأَنَّ اتصافہ بِهِ، کیونکہ علم کا اتصاف کیف کے ساتھ ہو، حِينَئِذٍ اما ان یکون انتزاعیاً، یا یہ اتصاف انتزاعی ہوگا تو وہ ہوا باطل. کیوں باطل ہے؟ لأن الجنس العالیہ للحقائق الموجودۃ لا یکون امرا انتزاعیا. ہاں، کہ جو حقائق موجودہ کے لیے جنس عالی ہو، کیا وہ امر انتزاعی ہوگا؟ نہیں. تو اس کا یہ شق بھی باطل ہو گیا. اب انضمامیاً، یا یہ اتصاب کیا ہوگا؟ انضمامی ہوگا. تو فلا یخلو، اب اس کی دو صورتیں ہیں. اما ان ینضم الیہ من غیر ان یسیر نوعا متحصلا بفصل ما، یا تو یہ کیف جو ہے منضم ہو گیا ہوگا الیہ علم کے ساتھ ہو، من غیر ان یسیر نوعا متحصلا بفصل ما، بغیر اس کے کہ کسی فصل سے مل کر نوع متحصل بنے، اس کے بغیر علم کے ساتھ ہو، انضمام ہو گیا ہوگا. سمجھ آئیے؟ تو اگر ایسا ہے تو فیلزم وجود الجنس فی الخارج بدون النوع، پھر تو جنس کا وجود خارج میں آ گیا، نوع ہے نہیں، تو نوع کے بغیر جنس کا وجود کدھر ہوتا ہے شیخا؟ سمجھ آئیے؟ او یسیر نوعا اولا، یا یہ کیف پہلے فصل کو عارض ہو گیا ہوگا. تو جب پہلے فصل کو عارض ہو گیا تو پھر نوع بن گیا. سمجھ آئیے؟ ثم یعرض له، ہاں، نوع بننے کے بعد پھر عارض ہو گیا یہ کیف ہو علم کو. تو فیکون ها ہنا حقیقت اخری، تو یہاں پر ایک کون ہو گیا ایک حقیقت کا. اے میاں، جنس اور فصل کا مجموعہ کیا بنا؟ نوع، ایک ماہیت حاصل ہو گئی ہے. سمجھ آئیے؟ وہ جو ماہیت ہے ہی من مقولۃ الکیف بالذات. سمجھ آئیے؟ وہ مقولے کیف بالذات عارض ہو گیا اسی فصل کو اور پھر نوع بن گیا. سمجھ آئیے؟ اور علم جو معروض ہے اس کیف کے لیے تو وہ تو بالعرض ہے نا، یعنی وہ بالواسطہ ہے نا. سمجھ آ گئی ہے؟ تو بواسطہ فصل عارض ہو گیا کیف کس کو؟ علم کو. تو علم معروض بن گیا بالعرض اور وہ فصل معروض بن گیا بالذات. ولا شک فی ان تلک الحقیقت، وہ جو ماہیت بنی ہے جنس و فصل سے، وہ جو ماہیت ہے مما لا دخل لها فی کون العلم مبدأ للانکشاف، علم جو مبدأ انکشاف بنتا ہے اس ماہیت کو اس میں دخل ہے کوئی نہیں. تو فاعتبارها مما لا طائل تحتہ، تو اس ماہیت کا اعتبار کرنا اس کے تحت تو کوئی فائدہ حاصل نہ ہو گئی. سمجھ آئیے؟ وَلِذَا لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ، چونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے علماء میں سے کوئی قائل نہیں ہے اس ماہیت کا. سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کیف پہلے عارض ہو گیا فصل کو تو ماہیت بن گئی، اس کے بعد عارض ہو گیا علم کو، اس کا کوئی قائل نہیں ہے میاں. اب کہتے ہیں میاں بعض علماء نے ایک قول تو کیا ہے، بعض علماء نے ایک قول کیا تو ہے کہ یار یہ کیف جو ہے یہ عرض ہے، عرض عام ہے علم کے لیے.
یہ ایک قول تو ملتا ہے. کہتا ہے یار وہ مجازن انہوں نے کہا ہے، ان کا قول بنا بر حقیقت نہیں ہے، وہ تشبیہی قول ہے. کہ دیکھو میاں، تشبیہی قول ہے کہ جیسے جوہر کا مقولہ. ہمیں آئیے، بعض جواہر کے لیے عرض بنتا ہے. ہمیں آئیے تو لیکن فرق ہوتا ہے اصل میں. ایک ہے جوہر جن سے عالی، ایک ہے جوہر جو اپنے معروضات کے لیے عرض بنے، جن سے عالی نہ بنے، یعنی جز ماہیت نہ بنے. جنس تو جز ماہیت ہوتی ہے نا، سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو جنس نہ بنے تو وہ ایک، اور اس کو جو جوہر کہتے ہیں، مقولہ کہتے ہیں، وہ مجازن کہتے ہیں. وہ حقیقت میں مقولہ نہیں ہے، مقولہ تو جن سے عالی ہوتا ہے. تو اسی طرح بعض علماء نے یہ کہا کہ یار یہ کیف بھی اسی طرح جوہر کی طرح گویا کہ یہ عرض بنتا ہے. تو میاں وہ جو کیف ہے ٹھیک ہے، یہ بھی مقولہ عرض میں سے ہے کیف ہو، لیکن یہ کیف جن سے عالی ہے، تو جن سے عالی کی حیثیت سے اگر آپ کہیں گے تو یہ تو جزئی ماہیت ہے، جزئی. تو اس اعتبار سے نہیں کہ اس اعتبار سے لوگے تو پھر یہ عرض نہیں بن سکتا ہے، پھر تو یہ ذاتی بن گیا، ماہیت کی کے لیے جز بن گیا. سمجھائیے. تو اس اعتبار سے آپ کہیں کہ یار یہ ایک ماہیت ہے، اذا وجدت فی الخارج کانت فی موضوع. کیف کیا ہے؟ ماہیت اذا وجدت فی الخارج کانت فی موضوع. یعنی یوں سمجھو کہ موجود فی الموضوع. عرض کی تعریف آپ نے پڑھی ہے نا، عرض کس کو کہتے ہیں؟ موجود فی الموضوع. کہ یہ کیف بھی ایسا ہے کہ یہ موجود فی الموضوع ہے. تو موجود فی الموضوع کے اعتبار سے آپ کہیں کہ یہ کسی کو عارض ہے تو یہ عرض ہے بے شک. سمجھائیے. تو کیف کے اوپر عرض کا اطلاق آنا یہ اس معنی میں ہے، یہ معنی مجازی ہے کیف کا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ حقیقی معنی کیف کا، حقیقی معنی کیف کا وہی ہے کہ وہ مقولہ ہے جن سے عالی ہے، وہ جزئی ماہیت بنتا ہے، وہ عوارض میں سے نہیں بنتا. سمجھائیے. اس لیے فرماتے ہیں وہ ان ذهب ذاهب الى التسامح، اگرچہ ایک ذاہب نے تو ذہاب کیا ہے تسامح کی طرف، یعنی مجاز کی طرف. تشبیہا للامور الذہنیۃ بالامور العینیۃ، کہ انہوں نے امور عینیہ کے ساتھ امور ذہنیہ کی تشبیہ دی ہے. تو میاں وہ تو مجاز ہے. تو مجازن اگر کوئی کہے گا کہ کیف عارض ہے تو وہ اس میں جھگڑا نہیں ہے ہمارا. سمجھا گئی ہے؟ اس میں کلام نہیں ہے. اب ایک اور بات ہوتی ہے، وہ معقیل سے اس کو نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں میاں بعض لوگوں نے کہا تو ہے یار کہ کیف عرض عام بھی بنتا ہے، کیف عرض عام بھی بنتا ہے. تو تم نے تو دو شقیں بنائی اس کی اور دونوں کو باطل کر دیا. کیا عرض عام بنے گا تو یا صفت اتصاف انتزاعی ہوگا یا انضمامی ہوگا، تو دونوں کو باطل کر دیا. حالانکہ یہ قول تو ملتا ہے علماء کے، متقدمین علماء کی کتابوں میں کہ یہ کیف عرض عام بنتا ہے. سمجھ آئیے. کہتے ہیں یار وہ قول اگر ملتا ہے تو ہر قول کو تو ہم صحیح نہیں کہہ سکتے. بہت سے اقوال کتابوں میں ملتی ہیں، کچھ غلط کچھ صحیح.
تو ہم تو قول صحیح کو لیں گے. کسی نے قول کر دیا غلط تو ہمارا اس سے کلام نہیں ہے. کہتے ہیں قول صحیح معلوم کرنا چاہتے ہو تو میرے استاد میر زاہد ہروی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو دیکھو، اس کی تحقیق وہاں آپ کو ملے گی. تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ کیف کو تم عرض عام بنا دو. سمجھائی ہے؟ اس لیے کہتے وہ ما قیل انہ کیف بمعنی العرض العام، عرض عام کے معنی میں. کہتے فلیس بشیء، یہ قیل جو ہے اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے یار. اور لیس بشیء میں نے کیوں کہہ دیا؟ کہتے علی ما حققہ الاستاذ فی حاشیۃ الرسالۃ، رسالہ قطبیہ پر جو میر زاہد ہروی رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ لکھا ہے، کہتے اس حاشیے میں دیکھیں تو پھر میرے استاد کی تحقیق سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ یہ قول باطل ہے. تمہیں آ گئی ہے؟ تو دیکھو میاں، میرے استاد نے جو تحقیق کی ہے تو انہوں نے مقولہ کیف کی تحقیق تو کی ہے، مقولہ تحقیق تو کی ہے، لیکن میاں مقولہ کیف کو انہوں نے عرض عام نہیں کہا ہے. مقولہ کیف کو انہوں نے عرض عام نہیں کہا. سمجھا گئی ہے؟ تو مقولہ کیف اگر ہے تو حقیقتاً وہ جنس عالی ہے، وہ عرض عام نہیں ہے میاں. تو اگر علم کو تم کہتے ہو کہ یہ مقولہ کیف میں سے ہے تو پھر یہ بات ہم نہیں مانیں گے کہ آپ یہ کہیں گے کہ مقولہ کیف اس کے لیے عرض عام ہے. یہ تو بن سکتا ہی نہیں ہے. اگر مقولے کو، علم کو تم مقولہ کیف سے مانتے ہو تو پھر یہ بات نہیں مانیں گے ہم کہ کیف اس کے لیے عرض عام ہے، بلکہ کیف اس کے لیے جنس عالی ہوگا. کیف حقیقی معنی میں اس کے اوپر صادق ماننا پڑے گا. سمجھا گئی ہے؟ ترجمہ کرو میاں. اس لیے فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے رسالے کی حاشیے میں یہ تحقیق تو کی ہے، مع انہ لم یقل، حالانکہ میرے استاد نے یہ نہیں کہا کہ ان الکیف الذی هو المقولۃ عرض عام، کہ وہ کیف جو مقولہ ہے وہ عرض عام بھی بنتا ہے. یہ میرے استاد نے یہ بات نہیں کی ہے. تو فیجب ان یکون علی تقدیر کونہ کیفا، واجب ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ علم مقولہ کیف میں سے ہے تو پھر واجب ہے کہ پھر کیا کرو گے کہ کیفن من مقولۃ الکیف بالذات، کہ پھر علم کو مقولہ کیف سے بالذات ماننا پڑے گا، یعنی مقولہ کیف کو اس کے لیے جنس عالی ماننا پڑے گا. سمجھا گئی ہے؟ لہذا یہ دو چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں کہ مقولہ کیف کا ہو اور پھر وہ عرض عام بنے. یہ چیزیں مقولہ کیف مقولہ ہے میاں، وہ جنس عالی ہے. تو اگر علم کو مقولہ کیف میں سے مانتے ہو تو پھر مقولہ کیف کو اس کے لیے جنس عالی ماننا پڑے گا بالذات. کالحالت الادراکیۃ عند القائل بها، جیسے علم بمعنی حالت ادراکیہ. دیکھو اجماعی بات ہے، ہاں مناطقہ کا اجماع ہے کہ علم اگر حالت ادراکیہ کے معنی میں لیتے ہو تو پھر کیف مقولہ کیف. تو مقولہ کیف کو اس کے لیے جنس مانتے ہیں، عرض عام کی بات نہیں ہے. تو جس طرح علم بمعنی حالت ادراکیہ یقیناً اور حقیقتاً کیف ہے، اسی طرح مطلق علم کو اگر آپ مقولہ کیف سے مانتے ہو تو پھر بالذات کیف ماننا پڑے گا. سمجھا گئی ہے؟ کیف کو عرض عام
نہیں بنا سکتے ہو، سمجھے ہو شیوخ؟ جی چلو